اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کی فضل سے گزشتہ کئی دنوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کا تذکرہ اور اس کے متعلقہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، جس کے ضمن میں آپ کے سامنے سرکار کی ازواج، سرکار کی اولاد اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے حالات وغیرہ آ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر جس موقع پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس آیت کے اندر اہل بیت کا تذکرہ تھا، تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلوا کر چادر کے اندر شامل فرمایا، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی بلا کر اس چادر کے اندر جمع کیا، اور اس کے بعد دعا کی کہ خدایا یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا کہ سرکار مجھے بھی اس چادر کے اندر شامل فرما دیں، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ تو پہلے سے ہی گھر والوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ ازواج کے تذکرے اور بنات کے تذکرے کے بعد آپ حضرات کے سامنے سرکار کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو چچا زاد بھائی بھی ہیں اور سرکار کے داماد بھی ہیں، ان کا بھی تذکرہ آ گیا۔ آج کچھ باتیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے متعلق کر لیتے ہیں کہ اس چادر کے اندر شامل تمام افراد کا مبارک تذکرہ آ جائے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر موجود سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے بڑے بڑے صحابہ کے رشتے آئے، اور پیغمبر کا یہ فرمان ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نہ تو میں نے اپنا خود کوئی نکاح اور نہ ہی اپنی اولاد میں سے کسی کا نکاح از خود نہیں کیا، بلکہ جب تک اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل نہ ہو گئی اس وقت تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے رشتے آئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے بھی کسی کو بھی حامی نہ بھری، اور جب حضرت علی کا رشتہ آیا، بعض روایات میں یوں ملتا ہے حضرت علی نے رشتہ مانگا تھا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے نہیں بلکہ خود سرکار نے بلا کر حضرت فاطمہ کا رشتہ سیدنا علی بن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ وحی کی بنیاد پر ہوئی ہے، تو یقیناً حضرت علی کا بھی بڑا مقام اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بھی بڑا مقام۔ شادی کے ایک سال کے بعد 15 رمضان المبارک کو سیدنا فاطمہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور اس بچے کا نام حسن رکھا جاتا ہے۔ اس ولادت سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ سرکار کی چچی ہیں، تائی ہیں، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم ام فضل نے خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھنے کے بعد ڈری ہوئی، سہمی ہوئی سرکار کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بیان کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا ہے، تو بڑی مشکل سے انہوں نے بتلایا کہ سرکار میں نے دیکھا آپ کے بدن کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ کر گرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مبارک خواب ہے، اور فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگا اور آپ کی پرورش کے اندر وہ رہے گا۔ چنانچہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ دی حضرت فاطمہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور ان کا نام حسن رکھا جاتا ہے۔ یہ جو نام رکھا گیا حسن،
کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین ان دونوں ناموں کو اپنے پیغمبر کے نواسوں کے لیے مخفی رکھا، اور جب تک حسن اور حسین پیغمبر کے نواسوں کے نام نہیں بنے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کوئی معاملہ فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے دماغ اس طرف نہیں گئے، تو نام رکھا گیا حسن۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کا نام رکھا تھا حرب، لیکن سرکار نے تبدیل فرمایا اور بچے کا نام رکھا حسن۔ سنت عمل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے کوئی میٹھی چیز وغیرہ چبوا کر بچے کے تالو کے ساتھ لگائی جاتی ہے، جس کو تحنیک کا عمل کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن کی تحنیک سرکار نے فرمائی تھی، دائیں کان میں اذان بھی سرکار نے دی اور بائیں کان کے اندر اقامت بھی پیغمبر نے کہی، اور 7ویں دن آگے چل کر سرکار نے بچے کے سر کے منڈوانے کا حکم دیا۔ حضرت فاطمہ نے سر مونڈا اور بالوں کے بقدر چاندی کو صدقہ کیا گیا، اور 7ویں دن عقیقہ ہوا اور 7ویں دن ہی ختنہ کیا گیا۔ 2 بکرے بعض روایات میں آتا ہے اور بعض میں آتا ہے کہ 1 بکرا کاٹا گیا۔ یہ ہجرت کا 3را سال ہے، گویا کہ پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت اب قریب ہے۔ ظاہر حضرت حسن جب پیدا ہوئے ہیں ہجرت کے 3رے سال اور سن 11 کے اندر سرکار کی روانگی ہے، تو جس موقع پر سرکار دنیا سے تشریف لے کر گئے اس وقت حضرت حسن نابالغی کی عمر کو ہوں گے۔ اس بنیاد پر ان کا جو بچپن ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا ہے۔ چنانچہ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آگے حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو یقیناً یہ چھوٹے تھے۔ اس کے بعد عمر فاروق کا زمانہ ہے، عثمان غنی کا زمانہ جب آتا ہے اس موقع پر لگ بھگ ان کی عمر 30 کے قریب تھی۔ تو جس موقع پر باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، تو جہاں پر دیگر حضرات صحابہ کرام حضرت عثمان کی حفاظت پر مامور تھے، وہاں پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی سامان سمیت حضرت حسن کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت حسن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ گھر چلے جائیں، باقاعدہ کہا آپ گھر چلے جائیں، محبت کی وجہ سے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ باغی جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں میری وجہ سے آپ کو نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حسن اگرچہ باہر کو نکل تو گئے لیکن پہرے پر موجود رہے اور حضرت حسن کی بات کو حضرت عثمان کی بات کو مانا اور لڑائی کے اندر حصہ نہیں لیا، جس کے نتیجے میں باغیوں نے جب حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کیا تو جہاں دیگر حضرات زخمی ہوئے حضرت حسن بھی وہاں پر زخمی ہوئے۔ اپنے دور خلافت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے اور کام کرتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت علی نے فرمایا حضرت حسن سے کہ لوگوں کے درمیان بیان کرو، تو حضرت حسن نے کہا کہ آپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت علی وہاں سے دور چلے گئے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر حضرت حسن کی نظر حضرت علی پر نہ پڑے، اور جب حضرت حسن نے حضرت علی کی عدم موجودگی میں بیان فرمایا تو حضرت علی نے اس موقع پر ان کو خوب داد دی تھی۔ حضرت علی کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے لیے خلافت کا معاملہ حضرت حسن نے سنبھالا تھا، اور حضرت حسن کے متعلق بچپن میں پیغمبر نے فرمایا تھا جب یہ سرخ جوڑا پہن کر گھر سے نکلے تھے سرکار نے ممبر پر بٹھا کر فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا صلح کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو انتشار چلا آ رہا تھا اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے بذات خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے ساتھ والوں کو بھی کہا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کے اندر منتقل کیا تھا، لہٰذا جب تک حضرت علی زندہ تھے حضرت حسن بھی وہیں پر والد صاحب کے ساتھ کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد جو 6 مہینے خلافت کا زمانہ ہے یہ بھی کوفہ میں گزارا، اور اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی
اس کے بعد کوفہ کے اندر جب داخل ہوئے ہیں بیعت کرنے کے بعد، جب شام کے اندر داخل ہوئے تو ایک ہی سواری پر سیدنا امیر معاویہ بھی تھے اور ان کے پیچھے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جب خلافت وہاں پر حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تو پھر وہاں سے حضرت حسن مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ آ جانے کے بعد حضرت حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اتنا خطرناک زہر دیا گیا کہ اس کی وجہ سے حضرت کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی۔ طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا کہ زہر بڑا خطرناک ہے، اور اس مرتبہ زہر نے اندر کی آنتیں وغیرہ بھی کاٹ دی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن کی طبیعت خراب ایسی ہوئی کہ ان کو دست لگ گئے، موشن، آنتڑیاں وغیرہ کٹ جانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھے، اور جو آخری 40 دن تھے زندگی مبارک کے وہ تو اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ بار بار قضاء حاجت ہوتی تھی، اور بعض جگہوں پر آتا ہے کہ باقاعدہ نیچے ایک تشت رکھا ہوتا تھا تغاری نما، کہ وہ حاجت، وہ جو اندر کی آنتڑیاں کٹی تھیں تو کوئی بھی چیز اندر پیٹ کے اندر رہتی نہیں تھی اور بار بار حاجت ہوتی تھی۔ اس موقع پر چھوٹے بھائی حضرت حسین ابن علی آئے اور کہا کہ بھیا آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو حضرت حسن نے کہا کہ جس بندے کے متعلق میرا گمان ہے اگر واقعتاً اسی نے دیا ہے تو اللہ کی ذات اس سے بہتر انتقام لے سکتی ہے، اور اگر میرا گمان غلط ہے تو میں نام بتا کر کسی بے قصور کو مروانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ انتقال کے وقت تک حضرت والا نے اپنے قاتل کا نام نہیں بتلایا کہ زہر کس نے دیا تھا، اور آخری وقت جب آیا حضرت کا، حضرت نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے باہر صحن کے اندر میری چارپائی کو بچھایا جائے تاکہ آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر میں غور کر سکوں۔ ویسے بھی حضرت حسن نے جو انگوٹھی پہن رکھی ہوتی تھی، اس انگوٹھی کے اوپر جو نقش تھا اس میں لکھا ہوتا تھا اللہ اکبر وبہ استعین، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی سے میں مدد چاہتا ہوں۔ تو زندگی بھر انگوٹھی کو دیکھتے رہتے تھے، اور انگوٹھی کو دیکھ کر توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوتی تھی، اور آخری وقت کے اندر تو اہتمام کے ساتھ صحن میں چارپائی لگوانے کا مقصد یہی تھا تاکہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی قدرت یا اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ حضرت حسن کی خصوصیات میں سے جو ایک بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے، اپنی زندگی کے اندر 2 مرتبہ ایسے معاملات پیش آئے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ایک موقع پر یوں بھی ہوا، کسی سے باغ خریدا 2 لاکھ درہم کا، اور 2 لاکھ درہم اس کو دے دیے۔ باغ خریدنے کے بعد پتہ چلا اس بیچارے کے پاس اب اور کچھ بھی نہیں ہے، تو وہی باغ جو اس سے 2 لاکھ کا خریدا تھا اس کو مفت کے اندر واپس ہدیہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ سرکار کی صحبت کی برکت دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے جب مرض الوفات میں حسن اور حسین 2 بچوں کو لے کر گئے کہ سرکار اپنے نواسوں کو اپنے میراث میں سے حصہ دیجئے، تو سرکار نے فرمایا حسن کو میری میراث میں سے میری ہیبت اور میری سرداری ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سرداری حضرت حسن کو نصیب فرمائی۔ حضرت حسن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ سر سے لے کر سینے تک یہ ہو بہو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر نیچے تک کا جو دھڑ مبارک تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حضرت حسن کو دیکھا تو فرمایا تھا کہ خدا کی قسم یہ ہو بہو محمد الرسول اللہ کی مشابہ ہیں، اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی یہ بات سن رہے تھے اور اس بات کو سن کر وہ مسکرا رہے تھے۔ بہرحال 46 سال کی عمر میں سن 49 ہجری کے اندر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی زہر دیے جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ زہر کی وجہ سے انتقال ہوا، اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کو بھی شہید قرار دیا جائے گا۔
انتقال کے بعد مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے بنو امیہ کے، حضرت حسین کی فرمائش پر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت حسن کو والدہ کے پہلو کے اندر، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو کے اندر جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہ پیغمبر کے بڑے نواسے ہیں جن کو حسن کہا جاتا ہے۔ 10 نکاح ہوئے تھے حضرت والا کے مختلف اوقات کے اندر، اللہ نے نرینہ اولاد بھی دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بچیوں سے بھی نوازا تھا۔ البتہ حضرت حسن کی اولاد جو آگے چلی ہے وہ حسن مثنیٰ اور زید ابن حسن سے چلی ہے، اور اسی حضرت حسن کی اولاد میں سے آگے چل کر قرب قیامت میں امام مہدی علیہ الرضوان آئیں گے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ تذکرہ ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چنانچہ ٹھیک 1 سال کے بعد، حضرت حسن کی ولادت کے ٹھیک 1 سال کے بعد، حضرت فاطمہ کی یہاں دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے شعبان المعظم کے مہینے میں۔ حضرت علی نے ان کا نام بھی یہی رکھا حرب، لیکن پیغمبر نے تبدیل کر کے نام رکھا حسین۔ پیغمبر نے نام کو تبدیل کیا، کان میں اذان دی، عقیقہ کیا، بالوں کو اتروا کر بالوں کے بقدر چاندی وغیرہ کو صدقہ کیا اور گٹھی وغیرہ دی۔ اور ظاہر ہے کہ جب حضرت حسن سن 3 میں پیدا ہوئے، حضرت حسین سن 4 میں پیدا ہوئے، تو یقینی اعتبار سے یہ بھی پیغمبر کے انتقال کے وقت نوجوان بچے تھے اور چھوٹے تھے۔ البتہ آگے چل کر ان کا بھی وہی معاملہ ہے جو حضرت حسن والا معاملہ ہے کہ جو خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، حضرات خلفائے راشدین کی جانب سے ان کے ساتھ محبت اور احترام کا سلوک۔ چنانچہ حضرت حسن جب تک زندہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں سے شام سے اس زمانے کے اندر 2 لاکھ دراہم ان دونوں بچوں کے لیے، ان دونوں شہزادوں کے لیے بطور ہدیہ اور تحفہ بھجوایا کرتے تھے۔ حضرت علی کی وفات کے بعد، حضرت حسن کی صلح کے بعد، حضرت حسن جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت حسین بھی واپس آئے اور باقی ماندہ زندگی مدینہ منورہ کے اندر گزاری ہے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر جو معاملات ہوتے رہے ان کے اندر یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ باقی جو حضرت حسین کے معاملات ہیں، یعنی واقعہ کربلا وغیرہ، وہ آپ حضرات کے سامنے ماقبل میں بیان ہو چکا ہے۔ سن 61 ہجری گویا کہ پیغمبر کا انتقال ہوا سن 11 ہجری کے اندر، اور حضرت حسین کو شہید کیا گیا سن 61 ہجری۔ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ٹھیک 50 سال کے بعد حضرت حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کی قبر کہاں بنی ہے اس کے متعلق روایات وغیرہ مختلف ہیں۔ حضرت حسین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں ان کو بھی اولاد دی تھی، اور ان کی اولاد بھی آج تک قائم اور دائم ہے۔ تو یہ مبارک تذکرہ ہے اہل بیت اطہار کا جو اللہ کے فضل سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ ابھی خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب میں، یہ مبارک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، یعنی اسوہ حسنہ بنایا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کا قرب چاہتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ جیسا بن کر آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ جیسا بنے تو محمد الرسول اللہ کیسے دے؟ یقینی اعتبار سے اس بات کا علم ہمیں ہوگا اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر یا ان کی طرف سے پیش کی جانے والی معلومات کو جاننے کے بعد، ان کی طرف سے پیش کی جانے والی معلومات کو جاننے کے بعد۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تاریخ کو محفوظ رکھا، آپ اور میں جانتے ہیں تاریخ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھ دی، البتہ جو اصل چیز ہے وہ تاریخ سے حاصل ہونے والا سبق ہے۔ تو وہ سبق ہمیں کیا ملتا ہے وہ ان حضرات نے امت تک پہنچایا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ اب اگر میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اہل بیت اطہار یہ مبارک گھرانہ اور ان کا امت پر بڑا احسان ہے کہ پیغمبر کے تمام تر معاملات کو امت تک پہنچایا، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اہل بیت اطہار کی جانب سے ملنے والی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔
سب سے پہلا کام تو یہ کرے. آج ہمارے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہوتا ہے بچے کا نام کیا رکھے. پریشانی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمارے گھروں پر یا تو بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی. تو اہل بیت اطہار کے تذکرے سے جو پہلا سبق ملتا ہے ہمارا ہر گھر ان مقدس ناموں سے گونج اٹھے. ہمارے یہاں بچیاں پیدا ہوں تو ہمارے سامنے پیغمبر کی چاروں بچیاں ان کے نام ہونے چاہیے. ہمارے گھر پر بچی پیدا ہو 11 ازواج مطہرات کے نام ہمارے دماغوں میں موجود ہونے چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر اگر پیدا ہوتے ہیں بچے تو ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام پیغمبر کے دامادوں کے نام پر ہونے چاہیے, پیغمبر کے بیٹوں کے نام پر ہونے چاہیے, پیغمبر کے نواسوں کے نام پر ہونا چاہیے, تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم نبی کے نام لیوا ہیں. سب سے جو افضل نام ہے وہ تو اللہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں. دوسرا درجہ پیغمبر کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھیں. اور تیسرا درجہ یہ جو سرکار کے قرابت دار ہیں, چنانچہ دیکھو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو نام اسی کا رکھتا ہے. حضرت فاطمہ کی یہاں 2 بچیاں پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان ایک بچی کا نام زینب رکھا جاتا ہے اور ایک بچی کا نام ام کلثوم رکھا جاتا ہے. یہ زینب اور ام کلثوم کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی سگی بہنیں ہیں. تو یہ محبت کی بات ہے. حضرت حسن کی اولاد کو اٹھا کر دیکھیں, اس کے اندر حسن مثنی آتا ہے, حسن بن حسن آتے ہیں, حسن مجتبی آتے ہیں, ہاں وغیرہ وغیرہ آتے ہیں. اسی طریقے سے محمد اول, محمد ثانی آتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی آتے ہیں. ان ناموں کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل کے اندر ان کی محبت تھی. اب میں اور آپ دعوے دار ہیں کس کے؟ اہل بیت سے محبت کے. لیکن کام ہمارے سارے وہ ہیں کہ اس موقع پر اگر ہمیں یہ یاد نہ آئے تو موٹی سی بات یہی ہے ہمارا دعویٰ زبان کی نوک کی حد تک تو ہے, دل کے اندر نہیں. مثال کے طور پر ایک میں مثال دے دوں, اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے, بڑی مصیبت آ گئی نا, اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے, بڑی مصیبت آ گئی. اس موقع پر اگر ہماری نظر اللہ کی طرف اٹھی, کیا تقدیر میں لکھا تھا, یہ ہونا تھا سو ہو گیا, تو کہا جائے گا یہ آنے والی تکلیف گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہے. لیکن اللہ نہ کرے اگر اس موقع پر زبان پر یہ الفاظ آ گئے, اگر میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا, تو گویا کہ یہ بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ نحوست ہوئی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. اب اہل بیت اطہار کا ایک مکمل 12 دن کا 11 دن کا جو بیانات ہوئے, نام ہم نے سنے, اگر اولاد کے پیدائش کے موقع پر دائیں بائیں اگر ہم جائیں گے تو موٹا سا مطلب یہی ہے, یہاں پر ہم جو بیٹھے وہ برکت کے لیے بیٹھے, یہاں پر جو بیٹھے ثواب کے لیے بیٹھے. جب دعائیں کی گئی خدایا ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ کر, تو جھوٹے منہ سے ہم نے آمین آمین کہا. وجہ یہ ہے کہ جب موقع تھا ان کی سیرت کو اپنانے کا, موقع تھا ان جیسا بننے کا, اس موقع پر تو ہم کام نہیں آ سکے. یہ پہلا سبق ہمیں ملا 11 دن کے پسینے اور 11 دن کی آپ حضرات کی تکلیف کا. اولاد ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اب کرنا کیا ہے, ہم نے اس موقع پر ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اگر مطلب یعنی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں یا ہماری تمنا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے, تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کریں. کیسے بنائیں ان جیسا؟ بھائی کم سے کم نام تو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ بولو, نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ بچہ پیدا ہو گیا, کسی نیک بندے کی گٹھی دلوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نام اس کا اچھا رکھ سکتے ہیں, گٹھی دلوا سکتے ہیں, کان میں اذان دلوا سکتے ہیں, بائیں کان میں اقامت دلوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ عقیقہ کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو کام ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو کریں, باقی اللہ سے دعا مانگیں. باقی اللہ سے دعا مانگیں. کل کو قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا, اس موقع پر کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں گے خدایا ہم سے جتنا ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, جس کو آپ انگریزی حضرات پڑھے لکھے ماشاءاللہ کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اعجاز صاحب انگریزی غلط تو نہیں بولی؟ تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے, باقی تو بول لیتے ہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا کہتے ہیں؟ سم تھنگ از بیٹر, انگریزی میں بیٹھا ہوا ماشاء اللہ, کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, یعنی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے نا. تو ٹھیک ہے, چنانچہ آپ دیکھیں اس میں محمد کے نام سے کتاب ملتی ہے مارکیٹ میں, اس کے اندر اس میں محمد کے فضائل اور کمالات, اس کے اندر باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ کل قیامت والے دن
جب اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ محمد، اب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ آگے پیچھے تو کچھ نہیں ہوگا، فقط محمد کہیں گے، میدان حشر کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کی مراد یہ منشا اپنے پیغمبر کو مخاطب کرنا ہے، لیکن ان لوگوں کا اٹھ جانا پیغمبر اس کی بھی لاج رکھیں گے کہ انہوں نے میرے نبی کے نام پر اپنا نام رکھا، لہذا ان کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے بچوں کے نام، ہماری بیویوں کے نام اگر ہوں گے ان مقدس ہستیوں کے نام پر تو خدا کی قسم اللہ لاج رکھے گا اور لا محالہ رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں یار بچیاں بڑی ہو گئیں، یہ بیوی تو ویسے بھی بڑی آئی تھی، کیسے چینج کرے؟ اس کے بارے میں بھی پیغمبر کی تعلیم موجود ہے کہ جو بھی مسلمان اسلام قبول کرتا پیغمبر نام پوچھتے، اگر نام اچھا نہ ہوتا معنی کے اعتبار سے یا شرع شریف کے اعتبار سے پیغمبر نام چینج کر دیتے۔ زینب بنت جحش کا نام برہ تھا، پیغمبر نے چینج کیا تھا، ٹھیک ہے، پیغمبر نے چینج کیا۔ حضرت میمونہ کا نام برہ تھا، میمونہ کا نام کوئی اور تھا، میمونہ نام پیغمبر نے رکھا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک سہولت والا معاملہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوں ہم اپنے نام بھی ویسے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سبق مل گیا، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 2 جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، اور بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اگر آپ حضرات کی توجہ ہوگی، مشکل بات ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی بندہ اگر بھینس خریدنے کے لیے جاتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی بندہ بھینس خریدنے کے لیے جاتا ہے تو جب وہ بھینس خرید کے لائے گا اس بھینس کا گوبر بھی کام آئے گا۔ عمران خان، ٹھیک ہے، سارے توجہ سے سنیے گا، اگر کوئی بندہ بھینس خریدنے کے لیے جائے گا عبدالرحمن، اس بھینس کا گوبر بھی کام آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس بھینس کا دودھ بھی کام آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عبدالقادر نہیں آیا؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ بڑے دوسرے حضرات بھی نہیں آئے، اللہ اکبر۔ بھینس خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس تھوڑا جگانے کے لیے میں نے بولا تھا کہ جاگ جاؤ۔ بھینس خریدنے کے لیے جائیں گے تو بھینس آئے گی تو گوبر بھی ساتھ میں آئے گا، اور گوبر بھی کام آئے گا، دودھ بھی کام آئے گا، اس کو ذبح کریں گے کھال بھی کام آئے گی، اس کو کاٹیں گے کھال اتاریں گے گوشت بھی کام آئے گا، گوشت بھی کیا ہوگا؟ کام آئے گا، ساری چیزیں کام آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ جاتا ہے بھینس خریدنے کے لیے اور وہاں جا کر اگر وہ کہتے ہیں یار مجھے گوبر کی مشین چاہیے، بات غلط نہیں ہے، لیکن اگلا مائنڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ابے بیوقوف، وہ نام تو اچھا لے، ہاں۔ ایک بندہ جا کر بھینس خریدتا ہے، پیسے دے رہا ہے پورے، یار مجھے بھینس کی کھال چاہیے، ہاں، اگلا اس کو لان تان کرے گا نہیں کرے گا؟ گوشت چاہیے۔ تو شریعت کا مطالعہ میں کیا بتلاتا ہے؟ اس بھینس کی یہ ساری چیزیں کرامت ہے، ان میں سے بعض اچھی بھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بندہ جو بھینس خریدنے جا رہا ہے اگر وہ بھینس والے کو کہتا ہے کہ بھیا مجھے ایک ایسی بھینس دے دو جس میں دودھ زیادہ ہو، جس میں کیا ہو؟ دودھ زیادہ ہو۔ اب دودھ کیا ہے؟ ایک نور ہے، ایک مبارک چیز ہے، ایک پاکیزہ چیز ہے، اس پاکیزہ چیز کا نام لے گا، اگلا اس کو خوشی خوشی دے گا اور یہ لے کر آئے گا، سب کو بتلائے گا بھائی میں نے بھینس خریدی ہے دودھ کے لیے، کوئی لان تان کرے گا اس پر؟ اب اس نے دودھ کی نیت سے جو بھینس لی ہے، اگر اس کا گوبر استعمال کرنا چاہے تو کوئی منع کرے گا؟ گوبر فری میں آگے کہ نہیں آیا؟ خون بھی مل گیا، کلیجی بھی مل گئی، اوجڑی بھی مل گئی، سب چیزیں مل گئی۔ کیوں ملی؟ اس کی نیت کی بنیاد پر، ایک اچھی نیت تھی۔ اب گوبر اچھا نہیں ہے، اچھی نیت کے پیچھے گوبر چھپ گیا تو گوبر کی خرابی کو دبا دیا گیا۔ کوئی نہیں کہتا کہ یار تو گوبر کی مشین لے کر آیا ہے، سب کیا کہتے ہیں؟ یار دودھ کی مشین ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں اچھی نیت ہو تو جو کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھی نیت کی بنیاد پر انسان جب عمل کرتا ہے تو جو کمی کوتاہیاں خامیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اور آپ جو مجمع یہاں پر لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر موجود ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارے جو والدین تھے ان کو تعلیم کا اتنا موقع نہ مل سکا، بھلے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں،
بھلے وہ اداروں کے اعتبار سے کمزور ہوں کہ تعلیم کے ادارے موجود نہیں تھے کسی بھی اعتبار سے، لہٰذا وہ ہمیں اس نہج پر تعلیم تک نہ پہنچا سکے، لہٰذا ہم انگوٹھا چھاپ بن گئے یا انگلی پکڑ کے نام لکھنے کی حد تک آ گئے، بس اب ہم جوان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جب جوان ہوئے اب ہم دینی مجالس کے اندر جاتے ہیں، دروازہ کھولو مدرسہ، دروازہ ادھر کھولو مدرسہ، مدارس کی بھرمار ہے، تبلیغی جماعتوں کی بھرمار ہے، یہ وہ سب کچھ ایک پورا کا پورا سسٹم اور سیٹ اپ چل رہا ہے۔ ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ یار ہم جائیں، درس کی مجلس ہوتی ہے بیٹھتے ہیں، تبلیغی حضرات آتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ سوال یہ ہے ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیم کا فقدان ہے، اور اس تعلیم کے فقدان کی وجہ سے ہمیں اپنی نیتوں پر یا ہمیں اپنی نیت کی تصحیح پر محنت کرنے کا موقع نہیں ملتا، لہذا بیٹھتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی؟ اب میں مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے میں نے ابھی نام لیا، فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے، وہ کل آ کے لازمی بیٹھیں گے، یار نہیں بیٹھیں گے تو سجاد جو ہے نا گالیاں دے گا، یار وہ پوچھے گا۔ یہ جو بیٹھے ہیں نیت خراب کر لی نا، اور بدبختوں بیٹھتے تو ویسے بھی ہو، نیت تو خالص کر لو تاکہ ہدایت مل جائے۔ کچھ مجمع بیٹھتا ہے وہ اپنی نیت دباؤ کی وجہ سے، کچھ بیٹھتا ہے شرما شرمی کی وجہ سے، کچھ بیٹھتا ہے اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے جو بھی بیٹھے گا یہ قرآن اس کے لیے معین اور مددگار ہوگا، ہدایت کا سبب بنے گا۔ اب ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر پورا قرآن کریم سن کر بھی میں اور آپ اپنی زندگیوں میں چینج نہیں پاتے، اس میں قصور قرآن کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں قصور ہماری نیتوں کا ہے، اور نیت کا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہے، اگر خالص نیت کے ساتھ انسان بیٹھے گا تو نہ سمجھ آنے والی چیز بھی اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گی۔ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، ایک ہے فرائض، ایک ہے واجبات، یہ دو چیزیں تو لازم ہیں، ان کا تو علم حاصل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے ہماری نیت۔ مغرب کے وقت آپ دیکھتے ہو مجمع کتنا زیادہ ہوتا ہے، کیوں؟ یار داڑھی ٹوپی کے ساتھ باہر گھومیں گے، لوگ بولیں گے حج بھی کیا ہے اور نماز کے لیے نہیں جا رہا، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کی نماز میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں مجمع، پھر جمعے میں دیکھتے ہیں یار ہم کو کافر ہے، اتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ اب وہ نماز بھی پڑھ لیں، نماز جیسا عمل کوئی نہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ یا لوگ کیا کہیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس غلط نیت کے ساتھ کر کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت صادق ہو، خالص ہو، بھلے غلطیاں آ جائیں، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دیکھو پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہے، اس کے باوجود پیغمبر اللہ کے سامنے کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا ادا کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم کہاں سے کریں گے؟ تو ہمیں کیا کہا گیا؟ زور دیا گیا اپنے نیت کو ٹھیک کرو۔ اگر نیت ٹھیک کر کے یہاں بیٹھیں گے یا کسی بھی مجلس میں بیٹھیں گے، دل کے پیالے کو الٹا کر بیٹھیں گے، خدا کی قسم خیر اندر داخل ہوگی۔ لیکن ہمارے فون بج جائے، توجہ کا بڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بجلی چلی جائے، یہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ زیادتی ہے خدا کی قسم۔ اگر نیت خالص ہو، اب دیکھو ذرا سوچئے گا، پرسوں میں نے آپ کے سامنے واقعہ کربلا بیان کیا، ٹھیک ہے؟ اس واقعہ کربلا کے اندر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے نیت تھی یا نہیں تھی؟ اب سنیے، یزید نے مارا تھا حضرت حسین کو؟ نہیں۔ کس نے مارا تھا؟ ابن زیاد نے مارا تھا، یزید نے تو نہیں مارا نا، ٹھیک ہے؟ لیکن ابن زیاد کے مارنے کے پیچھے گندی نیت یزید کی تھی۔ اگر یزید کی نیت گندی نہ ہوتی، مالک بن بشیر کو، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو کھڑا نہ کرتا۔ ابن زیاد کا وہاں آنا یزید کی گندی سوچ اور نیت، ابن زیاد کی زبان سے قتل حسین، گلا کاٹنا، بازار میں گھمانا، یہ سب کچھ ہوا ابن زیاد کی زبان پر، ٹھیک ہے؟
ہم لعنت کریں گے ابن زیاد پر تو کوئی یزید یہ نہ سمجھے کہ میرا کیا قصور ہے، نہیں، اس لعنت کا پورا پورا حقدار ابن زیاد کے ساتھ یزید بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے کیا پیچھے نیت ہے، ورنہ تو رویا تھا وہ بھی نا، یہ نہیں رویا تھا نا کہ ابن زیاد اگر بدبخت ہے، وہ لانتی ہے وغیرہ وغیرہ باتیں تو کی تھیں، کیا ہم اس کے عذر کو قبول کریں گے؟ دوسری جانب دیکھیں کہ مقام ایک ایسا آیا قادسیہ کا، 1000 بندہ سامنے آ گئے، ادھر 72 ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلیں 4000 آ گئے، 5 مختلف مواقع پر ان کی طرف سے جو بندے آئے 22000، اور ادھر کتنے 72، ٹھیک ہے، وہ 22000 خالی پھونک بھی مار دیں، یہ 72 اڑ سکتے ہیں کہ نہیں اڑ سکتے؟ لیکن اس کے باوجود ہم حضرت حسین کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین کی نیت ٹھیک تھی۔ کیا نیت تھی؟ اللہ کے نبی کے دین کو اثر نو اس نہج پر لے کر آنا جس نہج پر محمد الرسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی نیت تھی نا، نیت کتنی بڑی تھی، 72 بندے، اب ظاہر ہے کہ پورا تو نہیں ہو سکتا، 72 22 کا مقابلہ کیسے کریں گے، لیکن عالی شان نیت دی۔ آج تک آج بھی کسی مسلمان کے گھر پر جائے یزید گالی سمجھی جائے گی اور حسین اعزاز سمجھا جائے گا۔ اب ٹھیک ہے، حضرت حسین کی دیگر فضائل اپنی جگہ پر انکار نہیں، لیکن ان تمام کے باوجود حضرت حسین کی وہ اعلیٰ نیت جو تھی نا وہ کام کر گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ کام کر گئی۔ یہ نیت اتنی اہم ہے۔ اب میں اور آپ مسجد کیوں آتے ہیں؟ کس نیت سے آتے ہیں؟ نیت ہماری کیا؟ یار تھوڑا بیٹھ جائیں گے، اب یار ویسے بھی گھر میں بجلی نہیں ہے، چلو یہاں بیٹھ جاتے، ابے نہیں بیٹھے یار وہ چوک پہ بے عزت کرے گا، ابے یار بعد میں فون کرے گا، یہ نیت ہے۔ خدا کی قسم قرآن کریم کو گھول کر بھی پی لیں ہدایت نہیں ملے گی، اس کو مائکرو کر کے گلے پہ لٹکا لیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت ملے گی تو کب؟ جب نیت خالص ہوگی۔ ٹھیک ہے، گلاس دینا، گلاس اٹھا دینا۔ یہ میں آپ کو نیت پر ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں۔ اس پانی کی جگہ اس میں آب زمزم ڈال دو، ٹھیک ہے، یا اس پانی کی جگہ دودھ ڈال دیں، آپ پیے نا، دونوں حلال ہے۔ اس پانی کی جگہ شراب آ جائے تو حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سلیم پنساری، مفتی سلیم پنساری صاحب، حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کا بڑا مہناز حکیم ہے، ٹھیک ہے، تو جی کمزوری شمزوری ہو نا کہ رات کو بیٹھنے میں تو کمر کا علاج جیسے کروا سکتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی کہتے ہیں ہماری کمر میں دکھتی ہے، تو جاؤ نا اس کے پاس، ٹائڈ والی دوائی دیا کر، بالکل ڈنڈا سروس ہو سارے، اور پیسہ چلو فری میں ایک چیک اپ کروا لیو، ٹھیک ہے بھیا۔ یہ کیا پانی ہے؟ ہاں، اس کو گرا دو، آپ زمزم ڈال دو، جائز ہے۔ اس کو گرا دو، دودھ ڈال دو، پی لو، جائز ہے۔ اسی کے ساتھ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک گلاس میں آپ زمزم ڈال دیں، اسی جیسے دوسرے گلاس کے اندر دودھ ڈال دیں، دوسرا گلاس بھی کانچ کا ہے یا کوئی بھی ہے، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہو، مثال کے طور پہ گپ شپ لگا رہے ہو، اور گپ شپ لگاتے ہوئے اگر شوہر بیوی دونوں پینے سے پہلے خالی شرابیوں کی طرح ٹچ کر دیں گلاس کو، جسے جام پیتے ہیں، ٹچ کر دیں، اور دماغ میں کیا نیت ہے؟ میں شراب پی رہا ہوں، حالانکہ پی کیا رہا ہے؟ آب زمزم، پیا کیا ہے؟ آب زمزم، لیکن فقط یہ جو ٹچ کرنا ہے نا، اور اس کے دماغ میں کیا ہے؟ بولا نہیں، خالی اس نے دماغ میں اگر یہ سوچ لیا یہ میں شراب پی رہا ہوں، تو نتیجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو شرابیوں کی صف کے اندر کھڑا کرے گا۔ آگے سمجھ میں؟ بیوی حلال ہے سر جی، آپ بھی بھابھی کو جا کے دیکھتے ہوں گے، بیوی حلال ہے، میاں بیوی کو دیکھے، بیوی میاں کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اگر عالمگیر نے اپنی بیوی کو دیکھا اور فقط دیکھتے ہوئے خیال آیا اس کا چہرہ فلاں اجنبی عورت کی طرح ہے، یہ نگاہ بھی زنا کے حکم میں آئے گی۔ پیچھے کیا ہے؟ نیت ہے جناب۔ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، اپنے نیتوں پر محنت کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی یہ فقط ٹکرے ہیں، تباہی پلس بربادی۔ پھر بعد میں مت کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں
پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے، نماز ہی پڑھتا، ابھی میں زکوٰۃ بھی نکال تو پتہ نہیں ڈاکو نے تو میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا. اور جناب آپ زکوٰۃ کیوں نکال رہے ہو؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے ادھر سے کرتے ہیں، ادھر والے کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے لوگ یا آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں تو دیتا رہتا ہوں نا. جی جی ماشاء اللہ، پیچھے آپ نے ATM کارڈ بنایا ہوا پیچھے والی مشین کو. ٹھیک ہے. اعمال کی بھرمار، نیت کا فقدان، یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے. اپنے زندگیوں کو ہم نے برباد کر دیا. کیا کر دیا؟ گزشتہ کل تھا 10 محرم. بھائی اعجاز میڈیکل والے، ماشاء اللہ آپ کا میڈیکل چلتا ہے، اللہ پاک برکت دے. آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ صبح آتے ہیں دکان پر حق حلال کے لیے ہیں، آپ کے دائیں یا بائیں اگر میت ہو جائے آپ دکان کھولیں گے؟ بند کریں گے سر. سلیم پنساری، اگر تیرے گھر پر تیرے بچے کی شادی ہے اور برابر میں عمر بھائی کا گھر ہے، اللہ نہ کرے وہاں پر کوئی سوگ صدمہ ہے، تو آپ کا دماغ بھی کہے گا کہ یار ٹھیک ہے، جائز ہے کہ میں خوشی مناؤں، میرے بیٹے کی شادی ہے، لیکن برابر والے کے اس سانحے کی وجہ سے آپ اپنی خوشی کو دبا لیتے ہو. یہ انسانیت ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب تصور کیجئے گزشتہ کل 10 محرم، کتنا بڑا دن، سال کا یہ وہ بڑا دن ہے کہ یوم عرفہ کے بعد اگر کسی دن کا نام آتا ہے وہ عاشورہ کا دن. ہاں، عاشورہ کا دن آتا ہے تو فوراً ہمارا دماغ کربلا کے میدان میں چلا جاتا ہے. وہاں پر 72 افراد، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ تھے، وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں ان کا غم ہے تو کھانا پینا تو چھوٹ جانا چاہیے. یہ دیکھیں پکڑیے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، دعوتیں. بھئی غم میں کھانا چھوٹتا ہے یا کھایا جاتا ہے؟ میں نہیں کہتا جائز یا ناجائز، مجھے نہیں پتا ہے اس کا، جا کے علماء سے پوچھو. تصور کر لیں، تصور کر لیں کہ اگر اللہ کے نبی نے کل پوچھ لیا او ظالموں 10 تاریخ کو میرا خاندان اجڑ گیا تو میں کھانے کی پڑی ہوئی تھی، کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں، دکھاؤ کہاں لکھا ہوا. او بھائی لکھے کو چھوڑو یار، لکھے کو چھوڑو. ایک نسبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. ہاں، عام ڈنڈی ہے، آپ اس کو کہیں پر بھی مارو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ڈنڈی اگر منہ میں مار لی، اس ڈنڈی کی نسبت سرکار کی طرف بن کر یہ مسواک اور یہ خاتمہ بالایمان کی ضمانت بن جاتی ہے نسبت کی وجہ سے. آ رہی سمجھ میں؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے غلط نیت سے بیٹھنے کا نقصان. کل ماشاءاللہ کس کس کے گھر پہ دعوت تھی؟ سب کے گھر پہ دعوت. ہاں، اب ایک تو اتنا بڑا نقصان ہم نے کیا، ادھر نبی کا گھرانہ اجڑا. یا تو کہو کہ 10 محرم کو کچھ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ سوگ نہیں مناؤ، نہیں مناؤ، بات ختم، شریعت گربان نہیں پکڑے گی. ایک طرف کہتے ہو کہ یار آج کے دن خاندان نبوت اجڑ گیا تھا، ٹھیک ہے. دوسری طرف حلوے مانڈے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، بریانیاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ آج کے دن نہ کھاؤ نا اگر واقعی محبت ہے. پھر اس حلوے مانڈے کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا اس دن پیغمبر نے ہمیشہ روزہ رکھا، ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں. کیوں یار؟ ہم نے گھر پہ نیاز کی ہوئی، آپ روزہ رکھیں گے تو کیسے رکھیں گے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اس موقع پر لوگ آ کے مسائل پوچھیں، مولانا یار یہ کھانا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور ظالم کے بچے، اس سے پہلے تو نے کبھی پوچھا ہے؟ جب کسی چیز، اس کو قرآن ہے نا، قرآن اس کو سب سمجھتے ہیں نا، آج تک کوئی نہیں پوچھے گا یار اس کو چپل میں رکھنا صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے گناہ ہے. جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کبھی اعجاز سے پوچھیں گے یہ میڈیکل والا یار ڈسپرین گاؤں کہ نہیں گاؤں؟ اگر اعجاز نے کہہ دیا ڈسپرین مت گاؤ تو دوسرے میڈیکل والے سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے مطلب کا جواب لینا. یہ خناسیت ہو رہی ہے بار. ٹھیک ہے، اپنے مطلب کا جواب لینے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے جاتے ہیں. خدا را نیتوں کو ٹھیک کر لیں تاکہ یہ قرآن ہم پر اثر انداز ہو، ورنہ قبر کے اندر عہد نامہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ورنہ جنازے کے ساتھ تکبیریں بلند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نیت خالص ہوگی قرآن اٹیک کرے گا دل پر، زندگیوں کو تبدیل کرے گا.
آج ابھی اسی وقت میں اور آپ اپنے نیتوں کو ٹھیک کریں، خدایا آج تک ہم نے جو کیا، یا اللہ ہماری توبہ توبہ کرے، توبہ کرے، اے اللہ ہم لوگوں کے دکھلانے کے لیے بیٹھے، خدا ہمیں معاف کر دے۔ بس وقت ضائع کر دیا نا بھیا، وقت ضائع کیا کہ نہیں کیا؟ توبہ، یا اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے۔ اب کے بعد یا اللہ مرتے دم تک میں جو بھی کام کروں گا خالصتاً یا تو تیری رضا کے لیے ہوگی، یا پیغمبر کی اتباع کے لیے ہوگی، یا اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہوگی۔ جب یہ کام ہوگا تو یہ مجمع اتنا ہی رہے نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں ہوگا تو ایک بات یاد رکھیے گا، میں اور آپ جو یہاں پر مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں نا، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور باہر کے لوگ جتنے بھی ہیں نا، ساری مکھیاں ہیں، مکھیاں۔ وہ مکھی کیا ہوتی ہے؟ پورے بدن میں سے گن پر بیٹھتی ہے نا، وہ ہماری حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ اب یار یہ قرآن کی مجلس میں جا کر بھی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نوٹ کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری غلط کارروائیوں کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دیکھو جی، وہ بھی تو درس میں بیٹھتا ہے، اس نے یہ گندا کام کیا، اللہ کی بنا میں تو نہیں جاؤں گا درس میں۔ ہم رکاوٹ بن گئے دوسروں کے لیے۔ نیت کا خالص نہ ہونا ہمارے لیے اتنا تباہ کن ہے، لہذا اپنے نیتوں کو خالص کریں۔ اور یہ جو پیغمبر کے قرابت دار ہیں، اگر نیت خالص ہو گئی، اب ہر چار دیواری کے اندر پیغمبر کے قرابت داروں کے نام بھی گونجیں گے، اور ساتھ میں جو ہے ان کے اعمال اور افعال کو بھی اپنایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ہمارے دعووں کو اللہ تعالیٰ سچا فرمائے، اور عمل کے لیے ہم سب کو اللہ کی ذات قبول فرمائے۔ کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں سے وہی درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔